أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ میرے تمام دیکھنے سننے والے عزیزم سبسکرائبر اور شیئر کیئر کی خدمت میں سلام کے ساتھ آج شعبان کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور پہلا یہ دن ہے، تو بہت سلام بھی ہے اور دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار قبول فرماتا ہے، کیوں نہیں قبول فرماتا، کہ یہ ہمارے پاس یہ امام الکلام ہے اور یہ کلام الامام ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اتنا خوبصورت ہے، اس میں ہدایت اور ہدایت والوں کا، ہدایت لے کے آنے والوں کا ہم ذکر کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت سے بس تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ شعبان کے مہینے میں ہماری مولا علی علیہ السلام کی، علی کی بیٹی علی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا فرسٹ شعبان کو ولادت ہوتی ہے، ظہور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، 4 کو مولا عباس علمدار تشریف لاتے ہیں، 5 کو امام سجاد زین العابدین کی ولادت ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، اور 7 کو پھر حضرت شہزادہ قاسم بن الحسن پاک تشریف لائے، 11 کو حضرت علی اکبر شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر 15 کو امام زمانہ امام مہدی جانم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ اسٹل ابھی غیبت میں ہیں، لیکن غیبت میں رہ کر بھی وہ خادی ہیں اور ہدایت بانٹ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت سا جو آیت ہے وہ ہدایت کے اوپر ہی ہے، کیونکہ رجب کا مہینے میں ہم نے بیج بویا، اس میں ہم اس کو پانی دیں گے۔ پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہدایت لینا، ہدایت دینے والے دروازہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، یہ شہر علم ہے اور یہ اس کا دروازہ، ہم نے ہدایت لینی، کیسے لینی ہے؟ ہم اللہ پاک کی اس کلام پاک میں پارہ نمبر 13 ہے میرے ناظرین، سورہ الرعد اور آیت نمبر 7 میں ہم آئیں گے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، انکار کرنے والوں کو جو بھی انکار کرے اس کو وہی کافر ہے، اسی کو ہی کفرو کا لفظ، کفرو کا مطلب اس کے لیے ہے جس نے انکار کیا، حق کو انکار کیا۔ لولا، کیوں نہیں، انزلا علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی آیات یعنی نشانیاں، یعنی کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ اس کے اوپر کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اب ذرا دیکھیں کیسے کیسے سوال کرتے تھے لوگ، آج بھی بڑے عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے جو نشانیاں، جو آیات اترتی ہیں، اور کبھی کبھی سراپا مجسم ہو کے، نور مجسم ہو کے، جیسے کہ ابھی ہم نے بی بی پاک کا ذکر کیا، ابھی ہم نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، تو یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ اترتی ہیں، تو یہ ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سرچشمے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چن لیا ہوتا ہے، اور یہ پاکیزہ گھروں کے اندر پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں آتے ہیں، پاکیزہ یہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں آتے یہ ہادی، یہ تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نہج البلاغہ سے، معرفت امام علیہ السلام۔ آگے جو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، انما، بے شک، اے حبیب، انت منذرن، کہ آپ تو ان کو ڈرانے والے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، بس آپ ان کو ڈرائیے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور آپ ہر ایک قوم کے لیے، یعنی پہلے سے لے کر
آخری قیامت تک کی قوم کے لیے آپ ہادی ہیں، آپ راہبر ہیں، آپ جو ہیں وہ رستہ دکھانے والے، ہدایت کا سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں، صراط مستقیم ہیں۔ تو یہ ہمیں، ہم اسی کی تھوڑی سی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ جب میں نے یہ کتاب نہیں، یہ رحمتوں کا نزول ہے، یہ ایسے پھولوں کا گلدستہ ہے جو کبھی نہیں مرجھاتے، اور اس میں یہ میرے مولا علی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب محبت ہوتی ہے ان سے تو وہ خود ہی آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، اور یہ کتاب کا ملنا، کتاب کا پڑھنا، کتاب سے علم حاصل لینا، روشنی حاصل لینا، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کے گھروں میں یہ چیز بانٹ رہی ہوں، یہ علم کا نور، مولا کی محبت۔ آپ فرماتے ہیں میرے مولا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے آئمہ کی معرفت ہوگی۔ آئمہ سے محبت کرنا اور بات ہے، آئمہ کو جاننا اور بات ہے، اماموں کو، لیکن ان کی معرفت، ان کی پہچان کرنا، یہ میرے مولا نے فرمایا۔ اور پھر ہم، کیونکہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس آیت کا جو ترجمہ پر مولا فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا ہے، یہ قرآن، یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ، مولا پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہر دور میں اس کی رہنمائی کے لیے معصوم ہادی بھیجے۔ معصوم، اس لیے کافروں کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کی طرف نشانی آئیں گی۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ ہم نے ابھی آیت میں پڑھا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے، بے شک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو بنا کے بھیجا، پھر ہمیشہ ہر قوم کے لیے، لیکن جو اپنے اپنے وقت میں وہ لوگ تھے ان کے لیے اپنے اپنے وقت میں وہ پیغمبر آئے۔ پھر ان معصوم ہستیوں کا سب سے بڑا کام اس خالق کی پہچان کرانا ہے، یعنی یہ جو ہستیاں آتی ہیں، آئمہ آتی ہیں، یہ جو ان میں جو ہماری بی بی فاطمہ زہرا ہیں، جو حضرت مریم ہیں، جو جتنی بھی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو پلر آف اسلام ہیں، انہوں نے اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ کربلا کا بھی نام نشان نہ ہوتا، اتنا شاندار انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان کی جو ان کا کام ہے وہ خالق کی پہچان کرانا ہے، یہ قرآن اور ولایت اور نبوت اور امامت اور شہادت کی بلندی کے لیے ان کی پہچان کرانا ہے، اور اس سے تعلق قائم رکھنے کے طریقے سلیقے سکھانے ہیں کہ ہم نے، اب ہمارا کام ہے کہ جیسے یہ کتب ہے، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو ان سے رہنمائی ملے گی۔ یہ سچی کتابیں ہیں، ان کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو قرآن کے بالکل آیتوں کے اوپر بیٹھتی ہے یہ باتیں۔ اور فرمایا کہ وہ خالق کی طرف سے یہ پیغام سناتے رہے، جتنے بھی آئمہ، جتنے بھی انبیاء آتے رہے، تم میرے ہو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ہو اور میرے بن کر رہو گے اے میرے بندو، تو کائنات کی تمام اشیاء تمہاری بن جائیں گی۔ میرے مولا نے کتنی خوبصورت سی ولایت کی روشنی میں یہ الفاظ کہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ہیرے موتی جواہرات ہیں، اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اپنی زندگی کو اپنے دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن پاک سے دل لگائیں، ان سے دل لگائیں۔ یہی محبت کا پیغام ہے جو دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور آپ کا حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔